سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آیت مباہلہ کی مختصر تفسیر۔ مباہلہ لغت میں ڈکشنری میں رہا کرنے کو کہتے ہیں، آزاد کر دینے کو کہتے ہیں، یا کسی شے کو یا کسی شخص کو کسی قید و بند سے نجات دلانے کو مباہلہ کہا جاتا ہے، یا مباہلہ اس حیوان مادہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، اسے باہل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ یا مباہلہ کے معنی لعنت کے ہوتے ہیں، پھٹکار کے ہوتے ہیں، اور جو یہ واقع مباہلہ پیش آیا ہے وہ اسی کے معنی میں ہے، لعنت اور پھٹکار کے معنی میں ہے۔ دین اسلام میں اور اصطلاح میں عرف عام میں مباہلہ اسے کہا جاتا ہے کہ دو افراد، دو فرقے کے لوگ، دو مذہب کے لوگ کسی ایک جگہ آپس میں جمع ہو جائے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، تضرع کرے، اس کے بعد دعا کریں، خداوند متعال سے التجا کرے کہ جو جھوٹا ہے، جو فاسد ہے، جو ظالم ہے، خداوند متعال تو اس کے اوپر اپنی لعنت کو برسا، اس کو نیست و نابود کر دے۔ اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سوانح حیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ان کی سوانح حیات میں ایک ایسا واقعہ گزرا جسے ہم مباہلے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ مباہلہ نجران کے عیسائیوں کو ساتھ ہوا تھا۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروہ سرزمین مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا اور آنے کے بعد یہ سوال کیا کہ کیا آپ کسی ایسے فرزند، ایسے بچے کے بارے میں جانتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہو؟ اور ان کی مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا تھی۔ کیوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ خداوند متعال کی ذات والا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس سوال کے جواب کے سلسلے سے وحی بھیجی کہ اے رسول، کہہ دیجئے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جناب عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جناب آدم کسی ہے، خلقہ من تراب، کہ جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ثم قال له، پھر اس کے بعد کہا کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گئے، وجود میں آ جا، اور وجود میں آ گئے۔ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک جناب آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیوں؟ جناب آدم علیہ السلام کی ذات والا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا ماں کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو زیادہ تعجب آور یا جن کے بارے میں زیادہ تعجب کیا جائے تو جناب آدم علیہ السلام کی ذات والا ہے، نہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات والا ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے کٹ حجتی کی تو خداوند متعال نے اسی سورہ کی آیت نمبر 61 کو نازل کیا اور یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے رسول جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے آپ کو پوری معلومات صحیح طریقے سے حاصل ہو چکی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم پھر ان کو بلاؤ، ان کو ندا دو، کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنا نفس کو لے کر آؤ گے، ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کے بعد بیٹھ کر مباہلہ کریں گے، خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، التجا کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خداوند متعال کی لعنت کو قرار دیں گے۔ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا ہوا تھا انہوں نے مہلت مانگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا نے مہلت دیا، یہ لوگ واپس نجران گئے اور جا کر اپنے عالم دین یعنی اپنے پادری سے، اسقف نجران سے جو سب سے بڑا عالم دین تھا ان کا، ان سے یہ کہا کہ مرحلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ مباہلہ کیا جائے، تو اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اگر اپنے صحابیوں کے ساتھ آئے تو تم مباہلہ کر لینا،
اور وہ اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ آئیں تو تم مباہلہ نہ کرنا۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر میدان مباہلہ میں پہنچے ہیں، اور ادھر سے عیسائی بھی اپنے عالم دین کے ساتھ میدان مباہلہ میں جیسے پہنچے تو اس کفر نجران نے یہ سوال کیا کہ یہ محمد کیسے آ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے داماد کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ تم مباہلہ نہ کرو، کیونکہ میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے، اگر یہ جنگلوں کی طرف اشارہ کر دے تو پورے جنگل میں آگ لگ جائے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان سے مباہلہ کرنے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہے۔ لہٰذا عیسائی مباہلہ کرنے سے باز آ گئے، پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے قول و فعل میں صادق رہنا چاہیے، صدق گوئی سے کام لینا چاہیے، تاکہ اگر دین اسلام کے سلسلے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو ہم بھی مباہلے سے کام لے سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔